اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب ان کو بلائیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ ان کے درمیان میں وہ فیصلہ فرما دیں، تو ایک فریق ان میں سے منہ موڑنے لگتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر حق ان کے لیے ہو تو وہ آتے ہیں عاجزی کے ساتھ۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، کیا ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ ام یخافون یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا وہ اس اندیشے میں ہیں اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ بے انصافی کر دے گا۔ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہی لوگ ظالم ہیں۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، ایمان والوں کی بات تو بس یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، اور بے شک ایمان والوں کی بات تو بس یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان میں مقدمات کا فیصلہ فرما دیں۔ ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، اور یہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون، اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَى اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، وَيَتَّقْهِ، اور اس سے پرہیزگاری اختیار کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں۔ محترم، ہم نے سورۃ النور کی آیت نمبر 48، 49، 50 اور 51 اور 52 تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کو آیت نمبر 50 تک تفسیر اور ترجمہ بتا دیا گیا تھا، لیکن چونکہ گزشتہ مضمون سے متعلق بات ہے، لہذا اس چیز کو دوبارہ سے، ان آیات کو دوبارہ سے دہرایا گیا ہے۔ ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ دین کی خاطر چاہے نقصان اٹھانا پڑے اس کو برداشت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں۔ اور منافقوں کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو دین سے فائدہ پہنچتا ہے تو وہ احکامات دین کو قبول کر لیتے ہیں، اور اگر ان کو دین کے معاملے میں کہیں نقصان اٹھانا پڑے تو وہ دین کے احکامات کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ سچے مومن کی پہچان یہی ہے۔ ہم نے آپ سے پچھلے درس میں عرض کر دیا تھا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہمارے مال اور ہماری جان کا مالک اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال کو اور ہماری جان کو جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول اگر ہماری جان کو اور ہمارے مال کو اپنے دین کے لیے قربان کرنے کا حکم کریں تو دین کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنی جان اور اپنا مال بھی اللہ کے لیے قربان کرنا ہوگا، تب ثابت ہوگا کہ ہم مومن ہیں۔ اور اگر ہم دین کے احکامات کو صرف اس لیے قبول کریں کہ اس سے ہمیں فائدہ ملے گا، اور دین کے احکامات کو قبول کرنے میں اگر کہیں ہمیں نقصان اٹھانا پڑے یا قربانی دینی پڑے اور ہم بھاگ جائیں، تو یہ منافقت کی پہچان ہے۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون یحیف اللہ علیہم ورسولہ، جن لوگوں کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہوتی ہے، یا جو دین کے معاملے میں شک میں پڑے ہوتے ہیں کہ یہ دین اللہ کا دین ہے، کیا ہمیں دین کے لیے جو قربانیاں ہم دے رہے ہیں اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا یا نہیں ملے گا، اس شک میں پڑے ہیں، یا تو منافق اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے سے بھاگتے ہیں، یا جن کے دل میں شک ہے، آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، وہ دین کے احکامات کو قبول کرنے سے بھاگتے ہیں، یا پھر ان کو یہ اندیشہ رہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ زیادتی کر دے گا،
تب وہ اللہ کے احکامات کو قبول کرنے سے بھاگتے ہیں. اور یہ تینوں ہی شکلیں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کفر ہیں. منافقت بھی کفر ہے. اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں، آخرت کے وعدوں، جنت میں ملنے والے انعامات جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے اس کے بارے میں شک میں پڑنا، یا یہ خیال کرنا کہ اللہ اور اس کا رسول ہمارے معاملے میں، ہمارے مقدمے میں ہمارے ساتھ زیادتی بھی کر سکتے ہیں. یہ تینوں معاملات کفر ہیں. اسی لیے فرمایا بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ لوگ ظالم ہیں. اور ظلم کفر ہے، شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. یہ بات گزشتہ درس میں آپ کے سامنے آ چکی تھی. اب اللہ تبارک و تعالی اس درس میں، اس آیت مبارکہ میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم. ایمان والوں کا قول تو بس یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ اللہ اور اس کا رسول ان کے لیے ان کے مقدمات کا فیصلہ کر دے، تو وہ کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. جو حکم کو سنتے ہی اس کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں. اس آیت مبارکہ پر توجہ دینے سے یہ بات اچھی طرح سے سمجھی جا سکتی ہے کہ مومن کی اصل پہچان صرف روزے اور نماز سے نہیں ہوتی، بلکہ مومن کی اصل پہچان اس چیز سے ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقدمات کا فیصلہ اللہ سے، اس کے رسول سے کروا رہا ہے. اگر ہم اپنے معاملات، اپنے مقدمات کو، اپنے آپسی جھگڑوں کو، اپنی تنازعات کو ہم اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق طے کریں تو یہ ہمارے مومن ہونے کی پہچان ہے. اور ہم نماز روزہ کیے جائیں اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی اپنے معاملات میں کرتے رہیں. جب جھگڑے ہوں، مقدمات ہوں، آپسی تنازعات ہوں، مالی مسائل ہوں، تجارتی مسائل ہوں، اس میں اختلافات ہوں، ان مسئلے کو دور کرنے کا مسئلہ ہو، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے احکامات کو بالائے طاق رکھ کر غیر اسلامی فیصلوں کو قبول کریں اور اپنے دعوے ثابت کریں تو یہ کفر ہے. اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کا قول تو بس یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ لیحکم بینہم، ان کے درمیان مقدمات کا فیصلہ وہ کر دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں. اولئک هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه اولئک هم الفائزون. کامیابی کی پہچان اور کامیابی کی علامت، کامیاب لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو شرائط رکھی ہیں وہ یہ چار چیزیں ہیں کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور اللہ سے ڈرا جائے، اور پرہیزگاری اختیار کی جائے. یہ چار شرائط ہیں. اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، اور اللہ سے ڈرتے رہا جائے، اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کی جائے، گناہوں سے بچا جائے. تو فرمائے فاولئک هم الفائزون. تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فائز ہیں اور بامراد ہیں، جو اپنے مقصد کو پہنچنے والے ہیں. محترم حضرات، تفسیر قرطبی میں ایک جگہ ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے جس سے ان چار چیزوں کی وضاحت اور مفہوم اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے. واقعہ کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ ایک روز مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے تھے. اچانک ایک رومی آدمی آپ کے برابر آن کر کھڑا ہو گیا. روم کا آدمی، جس کو آج اٹلی کہتے ہیں، وہاں کا آدمی حضور حضرت عمر کے برابر میں آن کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم مسلمان کیوں ہو رہے ہو؟ یہ کلمہ تم نے کیوں پڑھا ہے؟ تمہارے دل میں ایمان کیسے اتر گیا ہے؟ اس کا کوئی سبب ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے توریت، انجیل، زبور اور تمام انبیاء کی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، مگر حال میرا یہ ہے کہ میں نے ایک مسلمان کو قید کر لیا تھا اور وہ قیدی ایک آیت پڑھ رہا تھا. تو وہ آیت یہ تھی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس آیت مبارکہ سے تم کیا سمجھے؟ اس نے کہا کہ من یطع اللہ سے مراد فرائض الہیہ ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال کا کھانا، حرام سے بچنا وغیرہ۔ ورسولہ، اس سے مراد ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، تو رسول ہی سے مراد سنت نبویہ ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ، پیغمبروں کا طریقہ۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، اس لفظ میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے کہ جو ہم کر چکے ہیں اپنے گناہ، اس کے تعلق سے اللہ سے ڈرتے رہیں۔ وَيَتَّقِي، اس لفظ میں اللہ نے بتایا کہ آئندہ جو زندگی ہماری باقی بچی ہے اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہیں۔ کہنے لگا کہ جب انسان ان 4 چیزوں کا عامل ہو جاتا ہے، یعنی فرائض الہیہ کو پورا کرتا ہے، سنت نبویہ کے مطابق اپنی زندگی بناتا ہے، اور گزشتہ زندگی جو اس نے گزاری ہے اس کے متعلق اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اور آئندہ زندگی جو باقی بچی ہے اس میں وہ گناہ سے اور گندگی سے اپنی زندگی کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، ان لوگوں کے لیے بشارت ہے کہ یہ کامیاب ہیں، بامراد ہیں۔ اور فائز وہ شخص ہوتا ہے جو جہنم سے نجات پا جائے اور جنت میں جس کو ٹھکانہ مل جائے۔ تو جو یہ 4 کام کر لے گا، یعنی اللہ کی اطاعت کرے گا، فرائض الہیہ کو پورا کرے گا، اور رسول کی اطاعت کرے گا، سنت نبویہ کو پورا کرے گا، اور گزشتہ زندگی جو اس کی گزر گئی ہے اس کے متعلق اللہ سے ڈرتا رہے گا، اور آئندہ زندگی جو باقی بچی ہے اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے گا، تو یقیناً اللہ اس کو جہنم سے بچائے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ خوب، تم نے اچھی بات بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں، یعنی ایک لفظ میں اللہ تبارک و تعالی تمام حقائق کو بیان فرما دیتا ہے، اور یہ مختصر الفاظ گویا کہ جوامع الکلم ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جناب علی، توریت، زبور اور انجیل اور دیگر کتابوں میں جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ سب اس چھوٹی سی آیت مبارکہ میں 4 لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ یہ کلام خدا کا کلام ہو سکتا ہے۔ تو یہی حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی ہماری زندگی میں ہمیں کامیابی اور بامرادی عطا کر سکتی ہے، اور جو ہم کر چکے ہیں اپنی گزشتہ زندگی اس کے تعلق سے ہم اپنے دل میں یہ اندیشہ اور خوف رکھیں کہ اللہ کہیں ہماری اس کے معاملے میں گرفت نہ کر لے، اللہ سے ڈرتے رہیں، اور آگے جو زندگی باقی بچی ہے اس کو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کامیاب اور بامراد فرما دے گا۔ فرما دیا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، بے شک ایمان والوں کا قول تو یہ ہوتا ہے، ایمان والے تو بس وہ ہوتے ہیں کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے مقدمات کا فیصلہ کر دیں، تاکہ وہ ان کے اوپر اپنے حکم کو جاری کر دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، اولئک هم المفلحون، اور فرمایا کہ یہی ہیں وہ لوگ کہ جو فلاح کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم پیچھے بتا چکے ہیں فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو نتیجے کے اعتبار سے حاصل ہوتی ہے۔ اس میں دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ دنیا میں عزت اور کامیابی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کو کامیابی عطا کرے گا۔ اور بامرادی یعنی جنت کا حصول اور جہنم سے نجات کب ملے گی؟ جب ہم ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے کہ اللہ کی اطاعت کریں گے، یعنی اللہ کے فرائض کو پورا کریں گے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، یعنی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، یعنی سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہیں گے، یعنی اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو خدا اس کو معاف فرما دے۔ وَيَتَّقِي، اور اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں ہم اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں بامراد فرمائے گا۔